من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار فضل ہیں، جن میں سے ایک فضل اللہ عز و جل کا یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمانوں کے بیچ پیدا فرمایا، اسلام کی توفیق دی، توحید کے سبق حاصل کرنے کی توفیق دی، توحید پر ڈٹے رہنے جمے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو اسی ناحیے سے اللہ عز و جل سے ہم ہمیشہ دعا گو ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اللہ عز و جل سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں زندگی بھر توحید پر، اسلام پر باقی رکھے، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے، آمین یا رب۔ ہم نے سیرت النبی کے اپنے پچھلے سیشن میں یہ باتیں دیکھی تھیں کہ بدر کا معرکہ یعنی بدر کی جنگ اسلام کے اپنے پروان چڑھنے کے لحاظ سے، اسلام کے اپنے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ایڈوانسمنٹ کے لحاظ سے کتنی ضروری تھی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو صحابہ کسی نہ کسی وجہ سے بدر میں شریک نہ ہو پائے تھے، انہیں گویا زندگی بھر بدر میں شریک نہ ہونے کا غم تھا، کیونکہ جن صحابہ نے بدر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی تھی، ان کا ایک الگ مقام امتیاز جیسے کہتے ہیں، انہیں وہ حاصل تھا۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ چیزیں دیکھ لیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے اللہ عز و جل نے ان دو گروہوں کو، یعنی مسلمان کے گروہ کو اور کفار قریش کو جمع کیا تھا۔ اللہ عز و جل نے جیسے خود کہا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ اگر یہ دو کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے بھڑنے کے لیے اس طریقے سے آمنا سامنا کرنا چاہتے بھی، تو کس ڈیٹ پر ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو، اس پر ان دونوں میں اختلاف ہو جاتا، اور یہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے بھڑنے نہ پاتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے پچھلے درس میں دیکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اصل میں اس جنگ کا مقصد جنگ ہی نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں پر جس طریقے سے ظلم ہوئے تھے، مسلمانوں پر مکے میں رہتے جس طریقے سے مظالم ڈھائے گئے تھے، اس کا ایک چھوٹا سا ہرجانہ جیسے وصول کیا جانا ہو، جیسے چھوٹا سا ایک بدلہ لینا مقصود ہو، اس حساب سے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ سمیت، خاص طور سے وہ صحابہ جو اس وقت پر ایٹ دیٹ مومنٹ جو صحابہ تیار تھے، ان کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے تھے۔ اور پھر آگے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے اس قافلے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر خبر حاصل کرنے کی کوشش بھی کی، اور پھر ابو سفیان کو کیسے پتہ چل گیا کہ صحابہ کا یہ قافلہ، یعنی مدینے کے مسلمانوں کا قافلہ ابو سفیان کے اپنے قافلے پر حملہ کرنے کی غرض سے نکل کھڑا ہوا ہے، اس چیز کی خبر ابو سفیان کو لگ گئی تھی۔ ہم نے اس سلسلے میں غالباً بات کی تھی کہ کیسے ابو سفیان
اپنا راستہ طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتا ہے یا پہنچتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر یہ مسلمان ہوتے ہیں، کہ وہ اس وقت پہنچ کر کے مجدی ابن عامر سے پوچھتے ہیں کہ کہیں تم نے کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی تو نہیں دیکھی؟ تو ابو سفیان کو مجدی فوراً بتاتا ہے کہ ہاں کوئی خاص ایکٹیویٹی تو نہیں تھی، مگر 2 آدمیوں کو میں نے دیکھا، وہ اس پونڈ پر، اس تالاب پر پانی بھرنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے آئے تھے۔ تو جیسے ہی اس کی خبر لگی تو ابو سفیان وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پڑی اونٹ کی مینگنیوں کو، یعنی اونٹ کی جو اپنی ڈراپنگز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے، اور پھر ان کو تھوڑا سا سونگھ کر یا ہاتھ میں مسل کر دیکھنے سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ سچ مچ یہ لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے، اور یقیناً ان کا ارادہ ابو سفیان کی اپنی کنٹنجنٹ کو، قافلے کو جو مال سے لدا ہوا ہے، اس کو انٹرسیپٹ کرنا تھا۔ تو فوراً ابو سفیان اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، اور پھر آگے چل کر امیڈیٹلی، جیسے پہلی مرتبہ انہوں نے دمدم ابن عامر کو دوڑایا تھا کہ مکہ جا کر کے خبر کریں کہ یہ سارے کا سارا قافلہ انڈر سیج ہے، خطرہ اس کو درپیش ہے، لہٰذا جتنی جلد ہو سکے، جتنی مدد ہو سکے لے کر کے مکے سے چلیں۔ تو اس وقت چونکہ سب کے اپنے اس میں پیسے انوالو تھے، سب کی اپنی زندگیوں کا اس میں پیسہ لگا ہوا، سرمایہ لگا ہوا تھا، اور سب چاہتے تھے کہ قریش پر اس طریقے سے حملہ آسانی سے ہونے نہ پائے، سب کے سب چل پڑے تھے۔ یعنی جو کوئی نہ بھی آیا تو اس نے اپنے خاندان کا ایک نہ ایک ریپریزنٹیٹیو بھیج دیا تھا۔ اس طریقے سے 1300 کی تعداد میں یہ لوگ یہاں سے چل پڑے تھے اپنے مال کو بچانے کے لیے، اور پھر یہ لوگ ایونچولی جنگ کے لیے بھی تیار تھے۔ اس حساب سے انہوں نے تیاری گھوڑوں، اونٹوں اور نہ جانے طرح طرح کے جو ہتھیار ہوتے ہیں جن سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، وہ لے کر کے چل پڑے تھے۔ مگر چونکہ راستے میں انہیں اس بات کا بھی ڈر تھا کہ ہم آگے نکل کر جا تو رہے ہیں، مگر پیچھے ہماری اپنی دشمنی ایک اور قافلے سے، ایک اور ٹرائب سے ہے، اور اس ٹرائب کا نام ہے بنو بکر۔ اس ٹرائب سے ہماری دشمنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے یا اپنے قافلے کو بچانے کے چکر میں آگے بڑھنے لگیں، پیچھے سے بنو بکر کے قافلے کو، ان کے قبیلے کو خبر ہو جائے کہ اتنے زیادہ لوگ نکل کر چلے ہیں، تو یا تو وہ پیچھے جا کر کے ہمارے اپنے گھروں پر حملہ کریں، مکے میں ہمارے اپنے شہر میں تباہ کاریاں مچا دیں، تہس نہس مچا دیں، یہ ممکن ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پیچھے نہ جا کر کے ہمیں چیس کرتے ہوئے آئیں، پیچھے سے ہم پر حملہ کریں۔ ہم محمد کی طاق میں آگے نکل چلے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو بکر کا قافلہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ بول دے، اور سامنے سے محمد کا قافلہ حملہ بول دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں جیسے اناج پس کر رہ جاتا ہے، ویسے ہمارا حشر نہ ہو جائے کہ پیچھے سے بھی ہمیں لوگوں نے مارا ہے، آگے سے آ کر بھی ہم پر حملہ ہوا ہے، تو ہم کہیں پس کر نہ رہ جائیں۔ اس چیز نے انہیں ذرا تذبذب میں ضرور ڈالا تھا، تھوڑے سے وہ سرکمسپیکٹ ہو گئے تھے، آگے بڑھنا چاہیے یا قدم پیچھے کھینچ لینے چاہیے۔ حالانکہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ انہیں آگے چل کر خبر پہنچتی ہے ایک اور میسنجر کے ذریعے سے جو ابو سفیان نے دوڑایا تھا۔ تو یہاں اس پیچھے والے قافلے کے اس کے حملے کے ڈر سے یہ تھوڑا سا جو سرکمسپیکٹ ہو گئے تھے، تذبذب میں تھے یہ، تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابلیس نے آ کر کے ابو جہل اور تمام لوگوں کو خبر دی، کہا کہ آپ کو پیچھے سے بنو بکر کے طرف سے، بنو بکر کے قافلے کی طرف سے حملے کی ذرا برابر بھی فکر نہیں کرنی چاہیے، میں انہیں سنبھال لیتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس چاہتا تھا کہ مسلمانوں اور قریش کے بیچ میں ایک بار کی یہ بھیڑن ضرور ہو، اور ابلیس کو اپنے ان چیلوں کے ہتھیار پر، گھوڑوں پر، گھڑ سواروں پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان جو ابھی ابھی جا کر کے مدینے میں آباد ہوئے ہیں، ہلکے ہلکے ان کی طاقت ابھی بڑھنے لگی ہے، یکسر
ونس اینڈ فار آل ان کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا جائے. 1300 آدمی جائیں گے, ادھر سے سامنے سے 300 چلر آدمی ہیں, 313 سے 319 کی تعداد میں آدمی ہیں, 300 and just a little over 300. تو 1300 ان 300 پر تو بآسانی بھاری پڑیں گے. وہ تیاری کر کے بھی نہیں آئے ہیں, یہ خوب تیاری کے ساتھ آئے ہیں. تو ابلیس نے چاہا کہ ایک بار یہ ان دونوں کے بیچ میں جنگ ہو اور اسلام کا پوری طریقے سے صفایا کر دیا جائے. جیسے مکے سے اسلام کو اکھیڑ کر پھینکنے کی کوشش میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا, تمام نے ہجرت کر لی, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر لی. ویسے ہی ابلیس نے سوچا کہ ہم چاہیں ان کو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھائیں تو مدینے سے بھی اسلام کا صفایا کر دیا جا سکتا ہے. اس حساب سے ابلیس نے سراقہ ابن مالک کا روپ دھارن کر کے ابو جہل کے سامنے آ کر کے کہا کہ آپ کو پیچھے سے بنو بکر کے ٹرائب کی طرف سے کسی بھی قسم کے حملے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ لوگ حملہ نہیں کریں گے, کچھ کرنے کے لیے آئیں گے بھی تو میں انہیں سمجھا بجھا کر واپس بھیج دوں گا. یہ کہوں گا میں ان سے کہ ہم اپنی آپس کی رنجشیں کسی اور دن مٹا لیں گے, آپس میں جو ہماری ناراضگیاں ہیں, آپس میں جو ہماری جنگیں ہیں اور دن ہوتی رہیں گی. آج ہم سب مل کر کے اسلام پر ٹوٹ پڑیں, اسلام کے خاتمے کی سوچیں. میں یہ اس سے میسج ان کے سامنے رکھوں گا, لہٰذا وہ واپس چلے جائیں گے, آپ کو انہیں اس کی فکر کرنے کی ان کے تعلق سے ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں سننی تھی کہ انہوں نے پھر سے اپنا عزم دوبارہ رینیو کیا, ریوائیو کیا اور آگے کی طرف بڑھنے لگے. میں نے جیسے کہا تھا کہ ابو سفیان نے جیسے ہی پہچان لیا کہ قافلے پر حملہ ہونا عین ممکن ہے تو ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل دیا. وہ جس راستے سے عام طور پر جایا آیا کرتا تھا قافلہ, اس راستے کو چھوڑ کر کے اس نے جدہ والا راستہ لیا, کیونکہ جدہ پھر ساحل پر آتا ہے, اور ساحل سے ہوتے ہوئے نئے راستے کی طرف سے ہوتے ہوئے وہ مکہ واپس چلا جانا چاہتا تھا. اور نیچرلی ابو سفیان نے وہ راستہ لے بھی لیا اور پوری طریقے سے مسلمانوں کی پکڑ سے, مسلمانوں کے حملے سے پوری طریقے سے بچ گیا. کافی آگے نکل گئے یہ لوگ. تو اس حساب سے فوراً ابو سفیان نے ایک اور بندے کو دوڑایا یہ کہہ کر کہ رک جاؤ, تمہیں ہتھیار لے کر کے, تیاریاں کر کے اب میری حفاظت کے لیے, اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری طریقے سے سامان بھی محفوظ ہے اور ہمارے اپنے ساتھ جو کارندے چل رہے ہیں وہ بھی پوری طریقے سے محفوظ ہیں, لہٰذا آپ لوگ اب یہاں سے واپس چلے جاؤ. بات تو بالکل کامن سینس والی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد بنو زہرہ کے قبیلے کے سردار اخنس ابن شریق نے فوراً کہا کہ میں اپنے قافلے سمیت, میں اپنے 300 آدمیوں سمیت واپس جانے والا ہوں. حالانکہ ابو جہل نے اور دوسروں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی. اس نے پلٹ کر کہا, اخنس ابن شریق نے, کہ دیکھیں جب اللہ نے ہمیں پوری سلامتی کے ساتھ ہمارے اپنے لوگوں کو, ہمارے اپنے سامان کو پوری سلامتی کے ساتھ نکال لیا ہے, مدینے والوں کا حملہ اس پر ہونے سے رہا ہے, تو اب اس سے صاف میسج ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے, کم از کم افینسو تو ہماری طرف سے نہ ہو. لہٰذا میں اپنی ٹکڑی کو, اپنے 300 آدمیوں کو لے کر کے واپس چلا جاتا ہوں. حالانکہ روکنے کی, جیسے میں نے کہا, بہت کوشش کی گئی مگر وہ ایک نہ مانا. اخنس بن شریق واپس نکل کر کے چلا گیا. اچھا, اس طریقے سے واپس نکل کر کے چلے جانے کے بعد چونکہ یہاں آنے والے دنوں میں جنگ پیش آئی ہے اور جنگ میں بڑے بڑے سرداران مارے گئے ہیں, مکے کے بڑے بڑے سردار, اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے, مارے گئے ہیں اور کئی لوگ لٹ گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہائنڈ سائٹ میں اخنس ابن شریق کی حکمت, اس کی عقل اور اس کی دوربینی کا, جیسے پاردرشتا کہتے ہیں, اس کا ایک جو ویژن تھا کہ نہیں, جب مال پوری طریقے سے سلامتی سے بچ کر جا چکا ہے, ہم محفوظ ہیں, تو ہم کیوں خواہ جنگ میں ہاتھ ڈالیں. تو اس قسم کی جو اس نے اپنی حکمت دکھلائی, اپنا شعور دکھلایا, اپنی میچورٹی دکھلائی, تو اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں اس کی بہت تعریف ہوئی ہے. ایک کے اپنے قافلے میں اس کو بہت اپریشیشن ملا ہے کہ نہیں, بڑا اچھا انسان ہے, بہت دور کی سوچتا ہے, بہت دور اندیش ہے, ایسے ویسے. الغرض
یہ یہاں سے واپس اپنے 300 آدمیوں کو لے کر کے اخنس بن شریق چلا گیا، اور پھر یہ باقی کے جو 1000 آدمی تھے وہ عام طور پر ابو جہل کے دباؤ کی وجہ سے آگے بڑھنے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ ایک اور موقع پر جا کر کے کچھ اور لوگوں نے پھر سے پیچھے ہٹنے کی بات کی، خاص طور سے جب دیکھا انہوں نے کہ مسلمانوں کے سر پر دوسرے معنوں میں خون سوار ہے، وہ مرنے کے لیے تک تیار ہو چکے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو واپس آ کر کے ان میں سے کچھ لوگ واپس آ کر کے کہتے ہیں ہمیں خواہ کا اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے، جس طریقے کی، حالانکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، مگر جس طریقے پر وہ تلے ہوئے، تنے ہوئے اور جنگ کے لیے تیار نظر آتے ہیں مسلمان، یہ بہت ممکن ہے کہ ان کے مرنے سے، یعنی ایک ایک آدمی کے مرنے سے پہلے عین ممکن ہے کہ وہ ہم میں سے ایک نہ ایک کو مار کر مرے گا۔ اتنے لوگ اور اتنے سرٹن ہیں وہ لوگ کہ انہیں جنگ ہو کر رہے گی، اور اس کے لیے پوری طریقے سے اپنے آپ کو جھونکنے کو تیار ہیں۔ لہٰذا جب وہ مریں گے بھی، اگر مسلمان، یہ بندہ کہتا ہے آگے جا کر کے، جس نے پھر سے آگے جا کر کے کہا کہ نہیں ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، 300 تو واپس نکل چکے تھے۔ اگلے مرحلے کی بات بتا رہا ہوں میں کہ ایک اور پوائنٹ پر جنگ شروع ہونے سے پہلے پھر سے ایک اور شخص نے اپنی قبیلے کو لے کر کے واپس جانا بھی چاہا، مشورہ بھی کیا اور صلاح بھی دی ابو جہل کو کہ دیکھو ہوش میں آؤ، یہ لوگ جنگ کے لیے تیار تو ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ لوگ مر بھی جاتے ہیں، چونکہ ان کا اپنا نمبر کم ہے، 300 ہیں، یہ مر بھی جاتے ہیں، اتنی بات پکی ہے کہ مرنے سے پہلے تم میں سے کئیوں کو مار کر مریں گے، لہٰذا تمہارے ہاتھ ناکامی، رسوائی ہاتھ آئے گی، اس لیے واپس چلو۔ یہ ابو جہل کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ابو جہل نے صاف طور پر کہا واللہ ہم نہ صرف آگے بڑھیں گے، پیچھے تو نہیں جائیں گے، ہم نہ صرف آگے بڑھیں گے بلکہ بدر کے میدان میں جا کر کے ہم وہاں 3 دن رکیں گے، اونٹ وغیرہ ذبح کر کے کھائیں گے، پیئیں گے، شراب پیئیں گے، موج مستیاں کریں گے۔ یہ جو لونڈیاں جو ہم اپنے ساتھ، چیئر لیڈرز، چیئر گرلز، یہ جو ہم اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، یہ ہماری شان میں قصیدے پڑھیں گی، یہ ہماری شان میں گانے گائیں گی، ڈھول بجائیں گی، تاشے پیٹیں گی، یہ سب ہمارا ہوگا۔ اس حساب سے اگر جنگ نہیں بھی ہوتی ہے تو سامنے والوں پر، مدینے والوں پر ہمارا دبدبہ ضرور بن جائے گا، ورنہ پھر ہم قدم پیچھے کھینچ کر چلے جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے آئیں اور اندر گھس کر کے مکے میں ہمیں ماریں۔ ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی دھاک مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھا دی جائے اور ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے، اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ واپس جائیں، لہٰذا ہم آگے ہی بڑھیں گے۔ الغرض وہ 300 لوگ تو واپس چلے گئے، ادھر 1000 لوگ اس طرف بدر کے میدان کی طرف دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھنے لگے، اور اس طرف مسلمانوں کے خیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وادی ہے جس کا نام صفرا ہے، وادیوں کے ناموں سے ہمیں زیادہ حاصل مطلب ہونا بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نام پر زیادہ زور نہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ کرتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو، بسبسہ ابن عمر، یا پھر دوسری روایت میں انہی کا نام بسیسہ ابن عمر کے الفاظ سے آیا ہے، اور دوسرے صحابی عدی ابن الزغبہ، ان 2 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بھیجتے ہیں، چونکہ ان دونوں صحابہ کو، بلکہ ابھی تک یہاں مسلمانوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل چکا ہے۔ میں نے بتایا کہ ابو سفیان کو اور ابو سفیان کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مدینے سے قافلہ آیا ہے، ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے پہلے تو دمدم کو دوڑایا، پھر جب قافلے سے، مدینے کے قافلے کے حملے سے بچ کر کے نکل گیا تو پھر اس نے ایک اور قاصد دوڑایا، ایک اور ایلچی دوڑایا، کہا نہیں روک لو وہاں پر، مگر یہاں مدینے کے لوگوں کو ابھی تک یہ خبر نہیں تھی کہ قافلہ بچ کر نکل چکا ہے۔ مدینے کے لوگ ابھی اس امید میں، اس طاق میں تھے کہ اب تب میں قافلہ یہاں سے گزرے گا، ہم اس پر حملہ بول دیں گے۔ تو اس خبر کو سرٹن کرنے کے لیے، اس کو یقین میں بدلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابہ کو بھیجا کہ آگے جائیں اور مزید معلومات حاصل کر کے آئیں کہ وہ قافلہ کہاں ہے، کب تک پہنچے گا، اس قافلے کے تعلق سے جتنی معلومات ہو سکتی ہے حاصل کر کے آئیں۔
یہ آتے ہیں حاصل کرنے کے لیے انفارمیشن، پھر اپنی ساری چھان بین کر کے جانچ پڑتال کر کے واپس پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں یہ لوگ عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں ابو سفیان کا قافلہ تو ہم سے بچ کر نکل چکا، ہمیں خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کے قافلے نے راستہ بدل لیا ہے، جدہ کی طرف ساحل کی طرف چل پڑا ہے اور ہماری پہنچ سے وہ بالکل باہر ہے. پہلی خبر. پھر دوسری خبر انہوں نے آ کر کے یہ دی کہ ہمیں یہ بھی خبر لگی ہے کہ مکے سے ایک زبردست لشکر جو چلا تو تھا اصل میں اس قافلے کو بچانے کے لیے، اب جنگ پر آمادہ ہو کر کے آگے بڑھنے لگا ہے. حالانکہ یہ قافلہ واپس جا سکتا تھا مگر یہ قافلہ اب رکنے کو تیار نہیں ہے. 1000 لوگ اس قافلے میں ہیں، قریش کے 1000 لوگ اس قافلے میں ہیں، ابو جہل ان کا سردار ہے اور یہ آگے آگے بڑھے چلے آ رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر اندازہ ہو گیا کہ جنگ انیویٹیبل ہے، جنگ ہو کر رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ابو سفیان کے سیکنڈ میسج کے بعد ان لوگوں کو تو واپس چلے جانا چاہیے تھا. یہ واپس نہیں جا کر کے ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، آگے آتے جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے کی باتوں کا پتہ لگانے کے لیے کہ کون، کتنے، کہاں، کیسے، ان تمام باتوں کا پتہ لگانے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر کے چونکہ ہم کسی آرمی کے یا اس طریقے سے کسی آرگنائزیشن کے یا کسی کمیٹی کے بڑے ہیں، ہم صرف وی ول اونلی کال دا شاٹس کہ ہم بولیں گے یہ کرو وہ کرو. خود تو ہم بس بیٹھ کے چایوں کے سسکیاں کیا کہتے ہیں مزے لیتے رہیں، اس کی چسکیاں لیتے رہیں، سسکیاں نہیں چسکیاں اس کی لیتے رہیں، اور صرف لوگوں کو نچلے ہم سے جو ہمارے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کو ہم حکم دیتے رہیں. یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلکی سی خبر لگی کہ نہیں اب جنگ ایسا لگتا ہے کہ ہو کر رہے گی، تو خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل پڑتے ہیں اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے. کون؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں. ایک بوڑھے سے انسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی دیکھیں، یہاں پر جا کر کے سیدھے سیدھے قریش کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے، جا کر کے اس بوڑھے سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو کیا آپ ہمیں بتاؤ گے کہ یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ 2 قافلے آنے والے ہیں، ایک مکے سے آ رہا ہے، ایک مدینے سے آ رہا ہے، یثرب سے آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں قافلے اب تب میں جنگ کرنے والے ہیں. آپ کے پاس اگر، اس بوڑھے شخص سے کہا، آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہو اس سلسلے میں تو بتاؤ، دو ہمیں. تو اس بوڑھے نے بھی کہا نہیں، میں ایسے کسی کو بھی کیسے خبر دے دوں، پہلے آپ بتاؤ آپ لوگ کون ہو، پھر میں بتاؤں آپ کے بارے میں خبر، آپ کو خبر دینا چاہوں، مناسب سمجھو نہ سمجھو میں دوں گا تب خبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے میں نے کہا نا حکمت والی بات وہ یہ تھی کہ سیدھے سیدھے چاہتے تو ہم جا کر کے سامنے والے کے بارے میں پوچھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چاہا کہ اس آدمی کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ آئے کہ آپ خود مدینے سے ہیں، ابو بکر مدینے سے ہیں، اس قبیلے کی، اس قافلے کی خبر لینے چلے ہیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسے اس بوڑھے پر کسی بھی صورت میں واضح کرنا نہیں چاہا، ہلکا سا ڈاؤٹ بھی کاسٹ کرنا نہیں چاہا اس بندے کو کہ ہم کہاں سے ہیں اس کو معلوم ہو جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قافلوں کے بارے میں پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ مکے والا قافلہ کہاں، مدینے والا قافلہ. تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کے بارے میں جب تک جان نہ لوں آپ کو ایسے کیسے خبر دے دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرتے ہیں، پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ، یعنی ان 2 قافلوں کے بارے میں بتاؤ، مکے اور مدینے کے قافلوں کے بارے میں، پھر ہم آپ کو اپنے بارے میں بتائیں گے. تو اس نے کہا پکا بتاؤ گے نا؟ تو اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں پہلے تم خبر دو پھر ہم خبر دیتے ہیں. تو اس نے اس وقت ساری باتیں بتائیں. اس نے کہا اگر میری انفارمیشن صحیح ہے تو مکے سے جو قافلہ چلا ہے، جس دن یہ چلا ہے اس دن کی خبر اگر میری صحیح ہے تو آج اس قافلے کو فلاں جگہ پر ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی اس نے وہی لوکیشن بتائی جہاں پر قافلہ اس وقت موجود تھا. اس کے اپنے کیلکولیشن کے حساب سے اس کا اندازہ لگا کر کے، پروجیکشن لگا کر کے اس نے ٹھیک وہی جگہ بتائی جہاں اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں تو قافلہ جو آگے بڑھتا آ رہا ہے قریش کا، اس کو جہاں ایکچولی ہونا چاہیے تھا وہی لوکیشن اس نے اپنا اندازے سے بتائی. اس نے سملرلی اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے تعلق سے بھی بتایا. اس نے کہا کہ جس حساب سے مجھے پتا چلا ہے کہ مدینے سے کچھ لوگ نکلے ہیں اور یہاں کی طرف آ رہے ہیں، اگر میری انفارمیشن صحیح ہے تو انہیں فلاں جگہ پر ہونا چاہیے، یعنی صفرا میں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی جو انفارمیشن تھی اس پر ہر کوئی دنگ رہ جائے بالکل. پھر یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قافلے کے بارے میں بھی اس نے ایبسولوٹ، جیسے ہم بولتے ہیں نا سٹیک جانکاری دینا، ایبسولوٹلی کریکٹ انفارمیشن دی اس نے، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو آج کی تاریخ میں یہاں تک پہنچ جانا چاہیے، یہاں ان کا پڑاؤ ہونا چاہیے. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا پڑاؤ تھا. تو پھر اس نے یہ جب جانکاری دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا اب آپ بتاؤ آپ لوگ کون ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنگی چالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بھی جھوٹ نہیں بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے آپ ہمیں خبر دو پھر ہم آپ کو بتائیں گے. تو اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم پانی سے ہیں. آپ کون ہو؟ ہم پانی سے ہیں. ارے اللہ عز و جل نے خود کہا ہے کہ ہم نے ساری کی ساری دنیا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے. اللہ عز و جل کا خود کا اپنا فرمان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریفرنس لیتے ہوئے کہا کہ ہم پانی سے ہیں. تو اس نے فوراً پلٹ کر کہا واہ پانی سے ہو. اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے انہیں روکنا بھی چاہا کہ پانی سے مطلب کون سے؟ عراق کے پانی سے؟ کہاں کے پانی سے آئے ہو آپ لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جواب اس کو دے چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مطلوب انفارمیشن تھی، جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ مل چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بات چیت کر کے اس بوڑھے سے پتہ کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگا لینے کے بعد خود واپس آ کر کے 3 اور صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جائیں اور اس طریقے سے ان لوگوں کے تعلق سے پتہ کر کے آئیں. تو میں 1 منٹ دیں مجھے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے واپس آتے ہیں. آ کر کے ابھی اپنے خیمے تک پہنچے ہی ہیں کہ ایک غیر مسلم، ایک مشرک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. وہ بہت بڑا متحمس، اس کو بہت انٹرسٹ ہے مسلمانوں کی طرف سے مسلمان کی آرمی کو جوائن کر کے مشرکوں سے لڑنے کا. اس کا ماجرا پتہ نہیں کیا تھا. اس نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی، مشرک ہے یاد رکھیں، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ آپ مجھے بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شامل کر لیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کفار کا مقابلہ کروں، ان کے ساتھ جنگ لڑوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لن استعین بمشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، لہٰذا آپ جائیں. تو پھر مورخین لکھتے ہیں کہ تھوڑی دور چل کر کے تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. اس نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے جنگ میں شامل کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پلٹ کر کہا کہ نہیں، میں مشرکین کی مدد نہیں لیا کرتا، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے اس طریقے سے الگ الگ مقامات پر آ کر کے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ اوکیزنس پہ اسی دن اجازت چاہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ واپس لوٹا دیا، کہا کہ نہیں، ہمیں مشرکوں سے کسی قسم کی مدد نہیں لینی ہے. ایونچولی یہ شخص جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مشرک سے مدد نہیں لیں گے، مسلمان ہو جائے تو مدد لیں گے، تو فوراً کلمہ کہہ اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک یا نبی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبدہ. فوراً اقرار کرتا ہے کلمے کا، مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی صف میں یہ جنگ کے لیے شامل ہو جاتا ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگین صورتحال جس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ اب لگتا ہے کہ جنگ ہو کر رہے گی. یاد رکھیں کئی صحابہ، بلکہ کوئی صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، ان کے دل و دماغ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی، جب یہ چلے تھے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں تھا کہ جنگ پیش آ سکتی ہے. سب لوٹ کی غرض سے آئے تھے، زیادہ سے زیادہ، اور پتہ بھی تھا پہلے سے کہ 40 آدمی اس طرف کو گئے ہیں، آئیں گے بھی واپس 40، ہم 300 سے زیادہ ہیں، تو جنگ کا کوئی چانس نہیں ہے. سامنے والا خود ہم سے جنگ نہیں کرنا چاہے گا، لوٹ کھسوٹ ہوگی، جتنا مال ہاتھ آئے گا واپس لے کر کے چلیں گے. اب جب یہاں جنگ کے سے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں تو 2-1 صحابہ کو تھوڑا سا دقت ہوئی، تھوڑی سی تکلیف ہوئی. اس کی وجہ بھی ان کی یہ تھی کہ ہم جنگ کے لیے پریپیئرڈ کہاں چلے ہیں، ہمارے اپنے پاس اسلحہ کہاں ہے، ہتھیار کہاں ہیں، گھوڑے کہاں ہیں، مینٹلی ہم لوگ کہاں پریپیئرڈ ہیں، ہم لوگوں نے کیا تیاری کی ہے، کچھ نہیں.
تو ہم کیسے جنگ میں حصہ لیں گے؟ تھوڑا سا پریشانی میں، سکتے میں کچھ 2-1 صحابہ بس آ گئے تھے، اور اللہ عز و جل نے ان کو بھی گویا رپریمانڈ کرتے ہوئے ان کے تعلق سے بھی سورۃ الانفال میں بات کی ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ایک چھوٹی سی ٹکڑی، ایک چھوٹا سا گروہ ان مؤمنوں کا اس بات کو لے کر کے تھوڑا سا کراہت محسوس کرتا تھا کہ آئے تو تھے ہم لوٹ کے لیے، مال لے جانے کے لیے، یہ کیا جنگ سر پر آن پڑی ہے۔ اس کو لے کر کے تھوڑے سے 1-2 صحابہ جو بےتاب بے چین سے ہو گئے تھے، اس پر یہ آیت اتری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے بات چیت کرنی شروع کی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح پلس ملا ہے ساری کی ساری جماعت کا، کہ کوئی نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ واپس جائے، سب چاہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے آگے بڑھنا ہے تو ہم پوری طریقے سے تیار ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ جنگ کے بارے میں بتایا، اور 1-2 جو صحابہ تھے جن کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو گئی تھی جنگ کو لے کر کے، وہ جب بھانپ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دوسرے صحابہ سے پوچھنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے ابو بکر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، ہم ضرور آگے بڑھیں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹھتے ہی عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی قسم کی جنگ کو لے کر کے پریشانی نہیں ہے۔ ان کے بیٹھتے ہی مقداد بن عمر یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، ہم بنی اسرائیل کی وہ جو ٹکڑی تھی جس نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم ایسا بولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یعنی جب مقدس کو فتح کرنے کی بات آئی تھی اس وقت کے دور میں، جب موسیٰ علیہ السلام کا اپنا دور تھا، ان کی اپنی ٹکڑی تھی، تو جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلنے کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو انہوں نے پلٹ کر کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیں، دونوں مل کر کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے انتظار کریں گے، جب آپ فتح کر لیں تو ہمیں خبر کر دینا، ہم آ جائیں گے۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم کہیں نہیں جا رہے، بس ہم یہیں بیٹھ کر کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مقداد بن عمر نے کہا کہ نہیں، ہم اس طریقے سے آپ کے ساتھ بدتمیزی والی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ صرف جنگ کے لیے نہیں، برق غماد تک بھی اگر آپ جانے کو کہیں، وہاں جو سمندر ہے اس سمندر تک بھی جانے کو کہیں، واللہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری اپنی جان ہے، مقداد کہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک قدم بھی نہ پیچھے ہٹے گا، نہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچے گا کہ کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے کہ پیچھے، نہیں، ہم سب کے سب آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے حق میں خوب دعائیں دی، ابو بکر، عمر اور مقداد کے حق میں خوب دعائیں دی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی میں نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سوال پوچھا، پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آئی، بھانپ لیا کہ 2-1 لوگ ہیں جو جنگ سے واپس جانا چاہتے ہیں، جنگ کے موقف میں نہیں ہیں، جنگ کے فیور میں نہیں ہیں، تو ابو بکر اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں، پھر عمر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اشیروا علیہ، یعنی مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے، تو پھر مقداد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جب میں سوال پوچھ رہا ہوں تو مہاجرین ہی میں سے ایک ایک بندہ اٹھ کر کے کھڑا ہو رہا ہے، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اشارہ انصار کی طرف تھا۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں اس سلسلے میں بات کی ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی، اس میں جو اگریمنٹ تھا مسلمانوں کے، مدینے کے مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، وہ اس بات کا تھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہم جیسے اپنے بچوں کا، اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہیں، جیسے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ویسے آپ کو بھی ہم ڈیفینڈ کریں گے مدینے کے اندر رہ کر، اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کو۔ یعنی اس میں یہ کلاس نہیں تھا، اس سلسلے میں ہم نے پچھلے سیشن میں بھی بات کی ہے کہ یہ کلاس نہیں تھا کہ ہم آپ کا دفاع آؤٹ سائڈ آف مدینہ بھی کریں گے، اس میں نہیں تھا کہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرٹی چاہتے تھے کہ دیکھو، ہمارے اپنے اگریمنٹ کے حساب سے آپ نے کوئی وعدہ مجھ سے نہیں کیا ہے کہ مدینے کے باہر بدر میں آ کر بھی آپ میرا ساتھ دو گے، بدر میں آ کر بھی آپ مجھے ڈیفینڈ کرو گے، یہ تو آپ کے اور ہمارے اگریمنٹ میں نہیں ہے، اور میں آپ کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ آپ کو میں نے جو زبان دی ہے، آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے والی بات ہوئی ہے، وہ مدینے کے اندر والی ہوئی ہے، آپ باہر آ کر کے ڈیفینڈ کرو، پھر میں کہوں کہ نہیں یہ تو اگریمنٹ، وہ نہیں چاہتا میں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انڈائریکٹلی انصار سے مشورہ چاہتے تھے کہ آپ بتاؤ، اور
اس لیے بھی کہ جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ مدینے سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو لگ بھگ 80 کے آس پاس مہاجرین ہیں. 313 میں سے آپ 80 مائنس کر دیں, صرف 80 مہاجرین ہیں, جن میں سے ابو بکر, عمر, مقداد بن عامر وغیرہ ہیں. باقی اوورویلمنگ میجورٹی انصار کی ہے. تو انصار کا کنسنسس لیے بنا, ان سے بات کیے بنا, ان کا کنسنٹ لیے بنا کس حساب سے آگے بڑھا جاتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی اٹھ کر کے بولے. تو ابو بکر نے بات کی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اشیر علی, یعنی مشورہ مانگا. عمر نے بات کی, پھر مشورہ مانگا. پھر مقداد نے بات کی, پھر مشورہ مانگا. تب سعد ابن معاذ نے بھانپ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید چاہتے ہیں کہ ہم انصار اٹھ کر کے اپنا موقف, اپنا سٹانس کلیئر کریں. تو یہ اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں سعد, میں چاہتا ہوں کہ تم انصار لوگوں کی اپنی طرف سے بات رکھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار سعد بن معاذ کہتے ہیں, سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ جواب میرا اپنا جواب نہیں ہے, بلکہ میں سارے انصار کی طرف سے ان کا اسپوکس پرسن بن کر کے بات کر رہا ہوں, ان کا ریپریزنٹیٹو بن کے بات کر رہا ہوں, ان کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں. یہ ان تمام کی فیلنگز اور ان تمام کے ایموشنز میں آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نمبر 1, ہم آپ پر ایمان لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ لایا ہے وہ حق ہے, اور ہم نے اپنا وعدہ دیا ہے آپ کو کہ ہم ہر صورت میں اپنی بات چھوڑ کر کے آپ کی بات مانیں گے, آپ کی اطاعت کریں گے. ہم نے اس کا پہلے سے اقرار کر لیا ہے, ہم اس بات کو پہلے سے مانتے ہیں. لہٰذا ہم کسی بھی صورت آپ سے ذرا برابر بھی ہم ڈفرنس آف اوپینین جیسے ہوتا ہے کبھی نہیں کریں گے. آپ والذی بعثک بالحق, وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, اسلام دے کر بھیجا ہے, ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. اگر آپ چاہیں کہ ہم وہ برق غماد والے سمندر میں آپ کے ساتھ چھلانگ لگا دیں, ہم میں سے ایک بھی بندہ نہیں ہے جو پیچھے ہٹ جائے. ہم سب کے سب آپ کے ساتھ اس سمندر کے اندر کود پڑیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان دشمنان اسلام سے ہم خوب جنگ کریں, ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم جنگ کریں گے. ہمیں جنگ کے گر آتے ہیں, ہم نے جنگیں دیکھی ہیں, ہمارے کئی لوگوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے. لہٰذا ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, بلکہ ہمیں تو یہ امید ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ آپ کے سامنے جنگ کے ایسے ایسے مظاہر, ایسے ایسے جوہر دکھلائیں گے کہ آپ کی آنکھوں کو انشاءاللہ تعالی ٹھنڈک پہنچے گی. یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خوشی کے مارے اللہ اکبر اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خوش ہو جاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ عز و جل نے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, اللہ عز و جل نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ ضرور کیا ہے. یعنی یا تو مجھے ابو سفیان کا قافلہ ملے گا, ہم اس کے سامان کو لوٹ کر واپس لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا پھر یہ جو قریش کا قافلہ جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے اس کو ہم مات دے کر کے, اس سے ہم لڑ کر کے, ان سے ہم مال غنیمت لے کر کے جائیں گے. 2 میں سے ایک کا اللہ عز و جل نے مجھے وعدہ کیا ہے, چلو آگے بڑھتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھتے ہوئے بتایا بھی کہ کون کس کس جگہ پر مرے گا, اور بالکل ٹھیک اسی طریقے سے جنگ میں ہوا بھی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فلاں شخص یہاں لیٹا پڑا ہوگا, مر کر کے اس کی لاش یہاں ہوگی, اس کی وہاں ہوگی, وہ وہاں, سب جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا تھا, کیونکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ریویلیشن کے ذریعے سے, وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات آ گئی تھی. لہٰذا تمام کی تمام باتیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا تھا وہ سب بالکل ہونے کو تھیں. ہم نے کہا کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ 2 میں سے ایک گروہ آپ کو ملے گا. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, اگر اللہ چاہتے تو تھوڑا سا پہلے خبر کروا کے ابو سفیان کے قافلے سے ملا نہ دیتے. ابو سفیان کے قافلے میں ہم نے پہلے پتا کیا صرف 40 آدمی تھے, اور کتنا سونا, کتنا سارا سامان اس کے ساتھ تھا ابو سفیان کے ساتھ. وہ سارے کا سارا سامان ان 1 شاٹ مسلمانوں کے پاس آ جاتا. 60 لاکھ سے زائد سونا جتنا ہوتا ہے,
یعنی سونے کے جو وہ ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے پاس ابو سفیان کے پاس مال تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، دیکھنے میں تو یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ اللہ عز و جل پہلے قافلے سے، ابو سفیان کے قافلے سے بھڑوا دیتے، وہ 40 لوگ فوراً 313 کو دیکھ کر کے بھاگ کھڑے ہوتے، سارے کا سارا مال غنیمت آ جاتا ہے۔ نہیں، اللہ عز و جل نے، وہی اللہ عز و جل کہتے ہیں، اللہ عز و جل چاہتے تھے کہ یہ دو آمیز، یہ دو لوگ، یہ دو ٹکڑیاں اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں، ان کی جنگ ہو اور حق واضح ہو کر رہ جائے، باطل باطل ہو جائے، باطل کا باطل ہونا سمجھ میں آ جائے، حق کا حق ہونا سمجھ میں آ جائے، پھر چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کا جو مال جا رہا ہے وہ نہ ملے نہ صحیح۔ کیوں؟ اللہ عز و جل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کو دنیا عطا کرنے کی بجائے اس کو دنیا سے ایسے بچا کر رکھتے ہیں، دنیا دیتے نہیں ہیں اس کو دنیا سے ایسے بچا کر رکھتے ہیں جیسے ہم میں کا کوئی ہمارے اپنے بیمار کو پانی سے بچا کر رکھتا ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ ایسا، ہمارا کوئی اپنا بیمار ہو اور ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ اس کو پانی کے پاس جانے مت دیں، اس کا بخار بڑھ جائے گا، اس کو ٹھنڈے پانی سے کھیلنے یا پانی پینے یا جو بھی ہے پانی کے تعلق سے، وہ پانی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا بخار بڑھے گا، اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، اس کو اور تکلیف ہوگی۔ تو ہم اس بندے کو کیسے پانی سے بچاتے ہیں؟ وہ پوچھتا بھی ہے، پانی ہم نہیں دیتے، اس سے کہیں زیادہ اگر ویسے ہی نہیں نہ صحیح، اللہ عز و جل اس بندے کو جس سے خود اللہ عز و جل محبت کرتے ہیں دنیا سے بچائے رکھتے ہیں۔ نہیں، تم دنیا نہیں، دنیا تمہیں نہیں دیں گے کیونکہ ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی محبت کا یہاں ان لوگوں کو ثبوت ملا کہ ابو سفیان کا وہ بڑا قافلہ جس میں دنیا بھر کی دولتیں تھیں وہ نکل کر چلا گیا، اور بھیڑن ہوئی تو ایسی مڈبھیڑ ہوئی کہ پھر اس کے بعد حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو کر رہ گیا۔ تو پھر آپ نے جیسے ہی ان لوگوں سے ساری انفارمیشن ان لوگوں کو جیسے ہی سنا، خاص طور سے سعد بن معاذ کو جیسے سنا، جیسی بات سعد بن معاذ نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر تو آگے بڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ایک مقام پر پہنچنے کے بعد، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو آگے کی انفارمیشن لانے کے لیے بھیجا کہ چلیں اور انفارمیشن ان لوگوں کے بارے میں جو مل سکتی ہے وہ لے کر کے آ جائیں۔ یہ 3 جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ بدر کے ایک چھوٹے سے کنویں پر 2 آدمی آئے ہوئے ہیں، وہ 2 آدمیوں کو پکڑ لیتے ہیں، ادھر لے کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ 2 آدمی اصل میں قریش کے تھے، پانی پر معمور تھے، ان کا کام تھا کہ یہاں سے پانی بھر کر کے لے جائیں اور قریش کے قافلے کو پانی پلانے کا انتظام ان کے ذمہ تھا۔ تو یہ 3 صحابہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ 2 قریش کے بندے پانی بھرنے کے لیے آئے ہیں، دونوں کو پکڑ لیتے ہیں، زبردستی اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خبر لانے کو کہا تھا۔ یہ دونوں اس طریقے سے پہنچتے ہیں، یہ تینوں اس طریقے سے ان دونوں کو لے کر کے پہنچتے ہیں، اور جیسے یہ واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہیں۔ تو انتظار کرنے کی بجائے یہ تینوں صحابہ خود سے ان دونوں آدمیوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگتے ہیں، بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے خبری ہو، نہ جانے اس طریقے کے سوالات جب یہ پوچھنے لگتے ہیں تو وہ صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم قریش کے لوگ ہیں، قریش کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمیں جو ہے پانی پر معمور کیا گیا ہے، پانی لے جا کر کے پلانا ہمارا کام ہے، اسی لیے ہم کنویں کے پاس آئے تھے، پانی لے جانے والے تھے ہم۔ تو یہ ان کو یقین کرنے کو یہ تیار نہیں ہوتے کہ ان کی بات پر یقین ہو جائے انہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں، تم غلط کہتے ہو، تم اصل میں ابو سفیان کے آدمی ہو۔ یعنی اندازہ کریں ابھی تک مسلمانوں میں یہ امید، ایک چھوٹی سی امید کی کرن تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ پھر بھی ہاتھ لگ سکتا ہے۔ یہ 2 آدمی جو ہے وہ ابو سفیان ہی کے ہیں، انہیں لگ رہا تھا، وہ جنگ کی طرف ان کا اتنا نہیں تھا۔ یہ ابھی بھی سمجھتے تھے، خاص طور سے یہ 3 صحابہ ابھی بھی سمجھتے تھے کہ نہیں، ابو سفیان کا قافلہ اب تب میں آنے کو ہے، اب تب یا نکلا بھی ہے تو یہیں آس پاس میں ہے، کیونکہ یہ 2 آدمی آئے ہیں ابو سفیان کے، ان کو پکڑیں گے، ان کے ساتھ ہم ابو سفیان کے راستے کا پتہ لگا سکتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ لے چل سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں نہیں، تم غلط کہتے ہو، تم قریش کے آدمی نہیں ہو، پانی وانی تم بیکار کی باتیں کر رہے ہو، تم اصل میں ابو سفیان کے آدمی ہو۔ یہ کہتے ہیں نہیں واللہ ہم لوگ قریش کے آدمی ہیں، ہم قریش کے قافلے کے ساتھ ہیں۔
تو نہیں تم غلط کہتے ہو، اٹھا کر کے یہ مارنا دہاڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. تو مار کے پڑنے کے بعد یا مار کی ڈر کی وجہ سے فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں، تو یہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو. یہاں اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو جاتی ہے. نماز ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارے کیا ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہو، جب پہلی مرتبہ انہوں نے کہا وہ سچ تھا، سچ بولنے پر تم نے ان کو مارا، جھوٹ بولنے پر تم ان کو چھوڑ دیتے ہو، یہ کیسی بات ہوئی؟ واللہ یہ قریش ہی کے آدمی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے آگے اور انفارمیشن نکالی، پوچھا بتاؤ کتنے آدمی ہیں تم جو آئے ہو جس قافلے میں، کتنے آدمی ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آدمی تو بہت سارے ہیں. اچھا بہت ہیں مگر کتنے، تعداد بتاؤ، 500 600 800 تعداد بتاؤ. وہ لوگ نہیں تعداد کا ہمیں نہیں پتا، کتنا نمبر ہے ہمارا وہ نہیں پتا، ہاں بہت بڑی تعداد میں تو ہیں ہم لوگ، اب ان سے کیسے اگلوایا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایک کام کرو، تمہیں اگر تعداد کا علم نہیں ہے، نمبر کتنا ہے پتہ نہیں ہے، کم از کم اتنا تو بتاؤ کہ تم لوگ روز کتنے اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ کبھی کبھی 9 اونٹ ذبح کر لیتے ہیں کسی دن 10 اونٹ ذبح کر لیتے ہیں. اچھا ایک اونٹ میں 100 آدمی کھاتے ہیں، 9 اونٹ مطلب 900، 10 اونٹ مطلب 1000. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لگا کے صحابہ کو بتایا کہ یاد رکھو یہ لوگ 900 to 1000 کے بیچ میں ہیں، 950 1000 کے آس پاس یہ لوگ ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان 2 شخصوں سے پوچھا اچھا تمہارے اپنے جو ساتھ آئے ہیں ان میں بڑے بڑے سردار وغیرہ بھی تو ہوں گے جن کی آؤ بھگت ہوتی ہے اس قافلے میں، جو بڑے ٹھاٹھ باٹ سے ہیں، کچھ تو پتہ ہوگا ان کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے پھر نام بتانے شروع کر دیے، کہا کہ ایک تو ہمارے ساتھ ابو جہل ہے، دوسرا ابو البختری بن ہشام ہے، تیسرا زمع بن الاسود ہے، چوتھا طعیمہ ابن عدی ہے، پانچویں حکیم بن حزام ہیں. اسی طریقے سے یہ الگ الگ نام لیتے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان تمام کے نام سنے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے فرمایا کہ یہ دیکھو ہذہ مکہ، تو یہ مکہ ہے، یعنی مکے کے یہ لوگ ہیں، دوسرے معنوں میں یہ مکے کے لوگ ہیں. قد القت الیکم افلاذ کذبھا، قد القت الیکم افلاذ کبدھا، کہ یہ مکے کے وہ لوگ ہیں جو مکے کے اپنے چہیتے، جیسے لخت جگر کہتے ہیں، جگر کا ٹکڑا جیسے کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر کے ڈال دیا ہے، یہ ہے تمہارے اپنے پلیٹر پر مکے کے بڑے بڑے سرداران، جو کل کے دن یہ یہاں مرے گا وہ وہاں مرے گا، وہ یہاں مرے گا وہ وہاں مرے گا. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں انفارمیشن دی اور ان دونوں کو چھوڑ دیا. یہ دونوں چلے گئے. اب آگے ہوتا کیا ہے، اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، جنگ پھر کیسے انفولڈ ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں مل کر اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جس طریقے سے صحابہ نے اپنی زندگیاں جی کر کے، اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر کے جیسی زندگیاں گزاری، جس ایمان کا اور ایمان کی جس تازگی کا ثبوت دیا، اللہ ایک تو ہمیں عافیت میں رکھے اور دوسرے ہمارے اپنے سینوں میں بھی ایمان کی ویسی تازگی اللہ عز و جل پیدا فرمائے. حالات ویسے کرے میں یہ نہیں کہہ رہا، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ عز و جل عافیت میں رکھتے ہوئے بھی ہمارے اپنے سینوں میں وہ جو برننگ فیتھ ہوتا ہے جس کو لے کر کے ہم اللہ سے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ ایمان اللہ عز و جل ہم سے قبول کریں گے، اللہ عز و جل ہمیں ویسا ایمان نصیب فرمائے، زندگی بھر اس طرح کے ایمان پر اللہ عز و جل ہمیں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.